یہ جو ابو حنیفہ انہوں نے چھوٹی چھوٹی سی دکانیں کھولی تھی. بنی امیہ کے ایک سب سے بڑا کام پتہ کیا تھا؟ بنی امیہ کا سب سے بڑا کام یہ تھا جو آج کی اس دنیا میں بھی دور حاضر میں بعض لوگ کر رہے ہیں. مثال کے طور پہ ہمارا ہی لباس کسی کو عطا کر کے ہمارے مقابلے پہ کھڑا کر دے رہے ہیں. ایسا ہو رہا ہے. اسی طرح بنی امیہ کی ایک چال یہ تھی کہ اہل بیت کا لباس سامنے والے کو دے کے اہل بیت کے سامنے چھوٹی سی دکانیں کھلواتے تھے. یہ جتنے بھی آپ نام سنتے ہیں فلاں امام فلاں 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 فلاں، یہ سارے کے سارے بنی امیہ کے دور میں پیدا کروائے گئے. اور جو کچھ ہوتا تھا ان کا کام پتہ ہے کیا تھا؟ ان کا کام ماشاءاللہ سے، جو مجھے نہیں پتہ یہاں پہ علماء حضرات بھی شاید تشریف فرمائیں لیکن میری پہچان میں نہیں آ رہے. خلاصہ فقہی ایک مسئلہ ہے. فقہی میں کیونکہ بڑی جالب و حساس بحث ہے، میں چاہ رہا ہوں کہ اس بحث کو ختم کر کے مجلس کو اختتام دوں. فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایک حدیث میں آپ کو سناتا چلوں. امام نے فرمایا کہ جب بھی تم کسی شرعی مسئلے پر غور کیجئے گا، جب بھی تم کسی شرعی مسئلے پر ہماری حدیث کو نہ پاؤ یا قرآن کی آیت نہ پاؤ، یعنی کوئی شرعی مسئلے میں پھنس چکے ہو، استنباط نہیں کر پا رہے ہو، تو ہمارے مخالف کی طرف دیکھو، جو وہ کرے اس کا الٹا کر دو، صحیح نکلے گا. بڑی عظیم بات کہی ہے کہ جب تم پھنس جاؤ، تمہیں نہیں پتا کہ بھائی اس میں مولا نے کیا فرمایا ہے، کہ ہمارے مخالف کو دیکھو، جو بھی کرے اس کا الٹا کرو، انشاءاللہ صحیح نکلے گا. اس کی علت راز ہے. رسول اللہ مسجد میں آتے تھے یا نہیں آتے تھے، اور نماز بھی پڑھاتے تھے. اور مسجد میں کیا 200 400 500 کا مجمع نہیں ہوتا تھا، اما وہ وضو جو سالوں رسول اللہ نے 500 لوگوں کے سامنے کی، اس وضو میں اختلاف مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا. ہم وہ وضو جو رسول اللہ ہزاروں لوگوں کے سامنے کر رہے ہیں، اس وضو میں اختلاف. کیا مسئلہ ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ جو کچھ اہل بیت نے کیا اس کا الٹا کروایا گیا. یہی وجہ کسی ایک چیز میں بعض افراد کہہ دیتے ہیں کہ بھائی ہم میں 90% چیزیں کامن ہے. نہیں رہا، جو 90% اختلاف ہے، صرف قبلے میں اتفاق ہے. یقین جانے ویلا وضو میں اختلاف، نماز میں اختلاف، حتیٰ سورہ پڑھنے میں اختلاف، ہر چیز میں اختلاف ہے. تو خلاصے چھوٹی چھوٹی سی دکانیں کھلوائی جاتی تھی. اچھا اب یہاں سے یاد ہے، یہ سارے علمی بحثیں میں آپ حضرات کے سامنے بیان کر رہا ہوں. ابو حنیفہ انہیں بلایا گیا کہ اچھا بتاؤ، اگر سجدے میں جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز کے سجدے میں آنکھوں کو بند کریں یا آنکھوں کو کھولیں؟ مسئلہ ہے کہ آنکھوں کو بند کریں یا آنکھوں کو کھولیں. اچھا اب کوئی بھی پڑھا لکھا عالم ہوگا، وہ کیسے جواب دے گا؟ پہلے قرآن کی طرف رجوع کرے گا، حدیث کی طرف رجوع کرے گا، شرعی استنباط کرے گا. یہ طریقہ استنباط ہے. ان کا طریقہ استنباط کچھ اور تھا. ان کا طریقہ استنباط کیا؟ جب سوال کیا کہ بھئی سجدے میں آنکھوں کو کھولیں یا بند کریں، اب ان کا جواب دیکھیں. خالفت جعفرا فی کل ما یقول، کہ میں نے چھٹے امام کی، جعفر الصادق کی ہر چیز میں مخالفت کی، مگر یہ کہ اس مسئلے میں مجھے خود نہیں پتا وہ آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. کہ یہ مسئلہ سجدے کا ہے. اب سجدے میں تو پتہ نہیں کہ وہ آنکھوں کو کھولتے یا بند کرتے. استنباط کا طریقہ دیکھیں. خالفت جعفرا فی کل ما یقول، ہر چیز میں امام جعفر صادق کی مخالفت کی، لیکن اس چیز میں مجھے خود نہیں پتا امام جعفر صادق آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. یغمضہما او یفتحہما، کہ یہ دونوں آنکھوں کو کھولتے ہیں یا بند کرتے ہیں. کہ فتویٰ تو دینا ہے، اور وہ بھی ایسا فتویٰ دینا ہے جو علی اور آل علی کے خلاف ہو. اب دیں تو کیا دیں کہ ٹھیک ہے جاؤ کل سے ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا، کہ ایک آنکھ کھولنا اور ایک آنکھ بند کرنا.